ویلکم ٹو 360 اسلامک اسکالرز چینل۔ قرآن، حدیث اور اسلامی معلومات کی بہترین ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک، کامنٹ اور سبسکرائب ضرور کریں۔ محترم صدر مجلس، معزز حاضرین اور محترم خواتین، میری آج کی گفتگو کا عنوان آپ کے علم میں ہے۔ سورۃ العصر میں انسان کی کامیابی اور نجات کی جو 4 شرطیں بیان ہوئی، ان میں سے جو آخری شرط ہے تواصی بالصبر، آج مجھے اس کے بارے میں گفتگو کرنی ہے۔ سب سے پہلے یہ سمجھیے کہ صبر کہتے کسے؟ یہ لفظ بھی ان الفاظ میں سے ہے کہ جنہیں ہم عام طور پر استعمال کرتے ہیں۔ ہماری گفتگو میں یہ لفظ آتا ہے اور عام اردو بولنے والا شخص اس سے واقف ہے، لیکن اس وقت ہمیں اچھی طرح سمجھنا ہے کہ صبر ہے کیا، اس کے مراتب و مراحل کیا ہیں، دین میں کس کس اعتبار سے صبر کی تلقین ہے اور صبر درکار ہے، یہ تو سمجھ میں آ رہا ہے۔ میں نے جو متعدد مواقع سے آیات مبارکہ آپ کو سنائی کہ ہر جگہ پر چوٹی کی چیز صبر ہے، آخری چیز جو بیان ہوتی ہے وہ صبر ہے۔ سورۃ العصر میں آخری بات وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ سورۃ المدثر میں یہ 7 آیات بالکل ابتدائی زمانے کی وحی ہیں، بلکہ ایک روایت یہ ہے کہ یہ پہلی وحی ہے۔ ایک حدیث موجود ہے حضرت جابر کی رضی اللہ تعالی عنہ کہ ان کی رائے یہ ہے کہ یہ پہلی وحی ہے جو حضور پر نازل ہوئی، لیکن جس پر اجماع ہے محققین کا، مفسرین کا، وہ یہی ہے کہ پہلی وحی تو وہی 5 آیات ہیں کہ جو سورۃ العلق میں ہیں۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ اس کے بعد دوسری، تیسری یا چوتھی وحی وہ یہ 7 آیات ہیں جو میں نے ابھی آپ کو تلاوت کر کے سنائی۔ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر۔ اب یہاں بھی آپ نے نوٹ کیا کہ یہ خصوصی خطاب ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اس میں بھی آخری بات جو کہی جا رہی ہے وہ صبر کی تلقین ہے۔ اپنے رب کے لیے صبر کیجیے۔ اس سے بالکل متصلاً قبل ہے سورہ مزمل، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا۔ اس میں بھی آپ کو یاد ہوگا کہ یہ حکم دیا گیا حضور کو، اللہ نے تلقین فرمایا کہ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کیجئے اس پر جو یہ کہہ رہے ہیں، اور ان سے لا تعلقی اختیار کیجئے، لیکن یہ لا تعلقی اختیار کرنا بڑی خوبصورتی کے ساتھ ہو تاکہ آئندہ گفتگو کا موقع رہے۔ بہرحال اس وقت میں اس کی شرح نہیں کر رہا کہ ہجر جمیل کسے کہتے ہیں، صرف بیان کرنا یہ ہے کہ یہاں بھی حضور کو خصوصی تلقین ہوئی صبر کی۔ پھر میں نے خاص طور پر سورہ حامیم السجدہ کی آیات آپ کو سنائی۔ اس میں مقام دعوت کا بیان ہے۔ جو شخص مقام دعوت پر فائز ہو جائے اس کے لیے اہم ترین چیز صبر ہے۔ فرمایا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا۔ یہ مقامات بلند انہی لوگوں کی رسائی ان تک ہو سکے گی جن میں صبر کا مادہ ہے۔ اور پھر میں نے وہ مشہور آیات، وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ جس کا بھی کچھ دینی مزاج ہے یقیناً اسے یاد ہوں گی، سورہ بقرہ کی آیات، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ اے ایمان والو مدد حاصل کرو صبر سے اور نماز سے۔ اور اس میں آگے چل کر بات آئی ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور پھر آگے چل کر وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ،
الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اے نبی بشارت دیجئے، خوشخبری دیجئے ان صبر کرنے والوں کو کہ جن پر جب بھی کوئی تکلیف یا مصیبت نازل ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں لوٹ جانا ہے۔ یہ میں نے مشت نمونہ از خروارے جسے کہتے ہیں فارسی کہاوت میں، اس کے مطابق یہ چند آیات اس وقت آپ کے سامنے رکھی، اس سے آپ کو ایک ہلکا سا اندازہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے دین میں صبر کا کیا مقام ہے۔ اب سمجھنا یہ ہے کہ صبر کہتے کسے؟ صبر کا مفہوم ہے اپنے آپ کو تھامنا، روکنا، برداشت کرنا، تحمل کرنا، اور جو بھی اپنا ایک طے شدہ مقصد ہے کسی بھی مخالفت سے بددل ہوئے بغیر، کسی بھی تکلیف یا مصیبت سے ہراساں ہوئے بغیر اس کی طرف پیش قدمی کیے چلے جانا۔ نہ کوئی مخالفت ہراساں کر سکے، نہ کوئی تکلیف بددل کر سکے، نہ کوئی لالچ منحرف کر سکے، ان دونوں چیزوں سے کوئی تأثر لیے بغیر۔ دنیا میں ہمیشہ دو چیزیں ہوتی ہیں جو کسی شخص کو اس کے راستے سے ہٹانے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں، ایک تشدد، تکلیف، ایذاء، ایک لالچ، ٹیمپٹیشن، کسی بھی طرح کی کوئی رشوت۔ یہ دو چیزیں ہیں کہ جو انسان کو ہٹا سکتی ہیں۔ ان دونوں چیزوں سے کوئی اثر لیے بغیر انسان نے جو راستہ بھی طے کیا ہے، یہ میری منزل ہے، ادھر مجھے جانا ہے، یہ میرا مقصد ہے جس کے لیے مجھے جد و جہد کرنی ہے، اپنے اس مقصد کے لیے پورے ثابت قدمی کے ساتھ اور پورے استقلال کے ساتھ اور پامردی کے ساتھ پیش قدمی کیے چلے جانا، یہ صبر ہے۔ اب میں اصل میں صبر کے مختلف مراحل کو، میں نے جو کل 3 منزلہ عمارت آپ کے سامنے رکھی تھی اسی کے حوالے سے بیان کروں گا، تاکہ وہ جو ایک نقشہ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ ذہن نشین کر لیں، اور مجھے امید ہے کہ ذہن نشین ہو گیا ہوگا۔ آپ نے دیکھا کل کہ جہاد کے مختلف مراحل بھی اسی سے سمجھ میں آئے، آج آپ دیکھیں گے کہ صبر کے مختلف مراحل بھی اسی سے سمجھ میں آئیں گے۔ وہ گویا کہ ایک فریم آف ریفرنس ہے، وہ بات سامنے ہو تو ہر چیز جو ہے انشاءاللہ اپنی اپنی جگہ پر صحیح بیٹھتی چلی جائے گی۔ اس سے پہلے سورۃ العصر میں جو لفظ تواسی آیا ہے، یہ آپ سوچتے ہوں گے کبھی تواسو کہتے ہیں، کبھی تواسی کہتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اور یہاں کے ایک لوکل عربی اخبار نے اس پر کچھ مذاق بھی اڑایا ہے۔ ہمارے ساتھیوں نے جو اعلان کے لیے جو پروگرام شائع کیا اور جو ہینڈ بلز لگائے، اس میں تواصو بالحق اور تواصو بالصبر لکھ دیا۔ اب انہوں نے کہا کہ دیکھیے یہ لوگ کام تو بہت اچھا کر رہے ہیں، قرآن مجید کی دعوت کو عام کیا جائے، اس سے اونچا کام کیا ہے، لیکن قرآن مجید کی جو زبان ہے اس سے بھی تو شناسائی پیدا کرنی چاہیے۔ یہ دیکھیے کس قدر غلط عنوان انہوں نے دیے ہیں۔ تو واقعہ یہ کہ اس میں غلطی ہوئی ہے، انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ یہ اصل میں اردو دان لوگ ہیں، محنت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، دعویٰ کہاں ہے ان کا کہ وہ عربی کے سب جو بھی یہاں کے کارکن ہیں انہیں تو کوئی عربی دانی کا دعویٰ نہیں ہے۔ تو یہ بات جان لیجئے کہ تواسو ورب ہے، فعل ہے، فعل ماضی، تواسی مصدر ہے، جیسے کھانا مصدر ہے، کھایا یہ فعل ہے، مصدر ہے آیا یہ فعل ہے، آئے گا یہ فعل مستقبل ہے، آتا ہے یہ فعل حال ہے۔ تو تواسو فعل ماضی ہے کہ وہ انہوں نے ایک دوسرے کو وصیت کی، اس سے جو مصدر بنتا ہے باب تفاعل میں وہ ہے تواسی۔ اور میں نے بات ایک عرض کی تھی اس روز کہ ہم تواسی بالحق پر گفتگو کر رہے تھے۔ عربی زبان میں کچھ ابواب کہلاتے ہیں، ایک ہی لفظ سے، جیسا کہ میں نے عرض کیا، ایک ہی مادے سے بے شمار الفاظ بنتے ہیں، تو مصدر بھی بہت سے بنتے ہیں۔ علم سے اعلام بھی ہے، تعلیم بھی ہے، تعلم بھی ہے، استعلام بھی ہے۔ اب یہ 4 تو ہو گئے، ان میں باریک سا فرق ہوتا چلا جاتا ہے۔ اعلام کسی کو کچھ بتانا، تعلیم کسی کے ذہن میں کوئی چیز ہیمر کرنا، بار بار اس کو بتا کر تاکہ ذہن نشین ہو جائے۔
اعلام میں ایک مرتبہ بتا کر آپ فارغ، بس بتا دیا۔ تعلیم میں تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ذہن نشین کرنا ہوتا ہے، بار بار بتا کر، بتکرار و اعادہ، اس میں کوئی دقت ہے تو اس کو سلجھا کر، یہ تعلیم ہے۔ تو تعلیم کا ترجمہ سلیس اردو میں کیا ہوگا؟ سکھانا۔ اعلام کا ترجمہ کیا ہوگا؟ بتانا۔ تعلیم کا ترجمہ ہوگا سکھانا۔ تعلم کے معنی سیکھنا، استعلام کے بارے میں دریافت کرنا۔ استعلام آپ کے معلوم ہوگا، مکتب الاستعلام یہاں پہ لکھے ہوتے ہیں، انفارمیشن آفس، انکوائری آفس، جہاں سے سوال کر کے کچھ بات معلوم کی جا سکے، وہ مکتب الاستعلام، جہاں سے علم حاصل کیا جا سکے، معلومات مہیا کی جا سکے۔ اس میں نوٹ کیجئے کہ اوصا یوسی عیسیٰ ان باب افعال ہے وصیت کرنا، وصا یوسی توصیتاً باب تفعیل ہے، بڑی تاکید کے ساتھ کوئی بات کسی کو سکھانا، بتانا۔ باب تفاعل میں تواسی جب آئے گا، اس میں دو معنی پیدا ہو جائیں گے، ایک مبالغہ، بہت زور شور کے ساتھ، شد و مت کے ساتھ، یہ میں نے اس وقت عرض کیا تھا کہ وہ بڑے اہتمام سے، بڑے زور شور سے، بڑے شد و مت سے، اپنی پوری قوت کے ساتھ حق کی تلقین کرتے ہیں، تواصوا بالحق۔ دوسرا مفہوم اس میں ایک اور پیدا ہوتا ہے کہ وہ آپس میں ایک کام کرنا، آپ مجھے وصیت کریں، میں آپ کو وصیت کروں، آپ مجھے تلقین کریں صبر کی، میں آپ کو تلقین کروں صبر کی۔ اس سے ایک نتیجہ نکلتا ہے، اس کو سمجھ لیجئے، وہ نتیجہ جو میری کل کی گفتگو میں آخری بات آئی تھی کہ دین کے کام کرنے کے لیے ایک جماعت ضروری ہے، وہ جماعت ایسی ہو کہ وہ ایک دوسرے کو وصیت کر رہی ہے، اس لیے کہ یہ انسانی کمزوری ہے، کبھی آپ کا جذبہ بہت قوی ہے، کبھی آپ پر کوئی پشمردگی طاری ہو گئی، اس میں لال آ گیا، کچھ قوت ارادی ڈھیلی پڑ گئی، تو اگر آپ ایک جماعت میں ہیں تو آپ کا ساتھی جو ہے اس وقت آپ کی ہمت بڑھائے گا، آپ کسی اور اپنے ساتھی کے طرز عمل کو دیکھ کر اس سے ہمت حاصل کر لیں گے، لیکن اگر ایک فرد ہے اس وقت آپ ڈھیلے پڑ گئے تو ڈھیلے پڑتے چلے جائیں گے۔ جماعتی زندگی کی برکت یہ ہوتی ہے کہ کسی وقت آپ کا جذبہ کچھ ٹھنڈا پڑا، کسی اور نے آپ کو سہارا دیا، کسی وقت اس کا جذبہ ٹھنڈا پڑ رہا ہے تو آپ اس کے جذبے کے تقویت کا ذریعہ بن جاتے ہیں، کسی وقت آپ کو کوئی مشکل درپیش ہے وہ آپ کو سہارا دے دیتا ہے، کبھی اسے کوئی دقت ہے آپ اس کی کوئی مدد کرتے ہیں۔ تو جماعتی زندگی ایسے ہے، میں اس کی ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ اگر سیلاب کا کوئی تیز دھارا آ رہا ہو تو اکیلا آدمی نہیں کھڑا رہ سکے گا، سیلاب بہا کر لے جائے گا، لیکن اگر 15-20 آدمی ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر وہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کر کھڑے ہو جائیں تو کھڑے رہ جائیں گے۔ تو یہ ہے اصل میں جس کو کہ کہا گیا، حضور نے اس کو یوں سمجھایا، ید اللہ علی الجماعہ، دیکھو اللہ کا ہاتھ جماعت کے اوپر ہوتا ہے، یعنی اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت، اللہ کی تائید جماعت کے ساتھ ہے۔ ایک حدیث میں آیا علیکم بالجماعہ، تم پر لازم ہے کہ جماعتی شکل اختیار کرو۔ بے شمار احادیث ہے، میں نے تو کل آپ کو ایک بتائی، چونکہ اس میں 5 چیزیں حضور نے جمع کی تھی کہ آمرکم بخمس، میں تمہیں 5 باتوں کا حکم دے رہا ہوں، اللہ امرنی بہن، اور یوں تو میرا جو بھی کچھ میں کہتا ہوں اپنی طرف سے نہیں کہتا، وہ اللہ ہی کی بات ہے جو پہنچاتا ہوں، لیکن یہ بات تو خاص طور پر سن لو کہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، بلکہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں یہ 5 باتوں کا حکم دوں، الجماعہ والسمع والطاعہ والہجرہ والجہاد فی سبیل اللہ۔ یہ 5 باتیں میں نے عرض کیا تھا کہ یاد کیجئے، اور وہ جو ہماری کمی رہ گئی ہے کہ ہمیں وہ 5 باتیں یاد ہیں پہلی منزل والی، اللہ کا شکر ہے کہ وہ بھی یاد ہے، یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ وہ 5 بھی یاد نہ رہتی، ایسے بھی تو مسلمان دنیا میں ہیں جنہیں وہ بھی یاد نہیں، جنہیں وہ 5 یاد ہیں، اللہ کا شکر ادا کریں، لیکن یہ کہ جو کمی ہو گئی ہے اس کی تلافی کریں، کب تک نہیں کریں گے؟ اب تو وہ دور ختم ہو گیا، اب ہم آزاد ہیں اکثر و بیشتر، اب ہمارے ذمے ہے اللہ کے دین کو غالب کرنا، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم کیا کریں، ہم تو غلام ہیں انگریز کے، یا غلام ہے فرانسیسیوں کے، یا غلام ہے فلاں کے، ہمارا تو اختیار نہیں، اب تو ہمارا اختیار ہے، ہم اللہ کے ہاں اب بہت زیادہ رسپانسبل ہیں، اب اس کے لیے دین کے قیام کی جد و جہد کے لیے ان 5 چیزوں کا التزام ہوگا تو دین قائم ہوگا۔ وہ 5 چیزیں یاد کرنی چاہیے، آمرکم بخمس بالجماعۃ والسمع والطاعۃ والہجرۃ والجہاد فی سبیل اللہ۔
اب دیکھیے سورۃ العصر میں بھی یہ بات موجود ہے. اگر یہ کہتے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات ووصوا بالحق ووصوا بالصبر، کہ وہ لوگ خسارے سے بچ جائیں گے، تباہی اور بربادی سے بچ جائیں گے جو ایمان لائے اور انہوں نے ایک عمل کیا اور انہوں نے حق کی وصیت کی اور حق کی اور صبر کی تاکید کی، تو مفہوم اور ہوتا. لیکن یہاں تواصو کا لفظ لائے، نہ اوسا نہ وسا، بلکہ تواصو باب تفاعل، جس میں دو مفہوم پیدا ہو گئے. ایک انتہائی تاکید کے ساتھ ایک کام کو کرنا، مبالغے کے ساتھ کرنا، پوری امکانی استطاعت کو بروئے کار لا کر کرنا، اور دوسرے آپس میں بھی کرنا، ایک دوسرے کو صبر کی تاکید کرنا، ایک دوسرے کو تلقین کرنا، ایک دوسرے کی ہمت بندھانا، ایک دوسرے کے لیے سہارا بننا. اور یہی وہ چیز ہے جو ایک جماعتی زندگی کا خاصہ ہے. گویا کہ مسلمانوں کو اس راستے پر چلنے کے لیے جو سورۃ العصر سامنے ہمارے کھول رہی ہے، اس پر چلنے کے لیے ضرورت ہے ایک اجتماعی زندگی کی. اچھا، اب آئیے صبر کے مراحل اور صبر کے درجات. دیکھیے میں نے عرض کیا تھا کہ عمل کی پہلی منزل یا ہمارے دینی فرائض کی پہلی منزل کیا ہے؟ اسلام، اطاعت، تقوی، عبادت. خود اللہ کا بندہ بننا، خود اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا. اگر ہم خود اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرتے تو کسی کو کیا منہ لے کر کہیں کہ تم اللہ کو مانو اور اللہ کے رسول کو مانو؟ وہ پلٹ کر ہم سے نہیں کہے گا کہ دامن کو ذرا دیکھ، ذرا بندے قبا دیکھ، مجھے کیا نیکی کی تلقین کرنے آئے ہو، ذرا اپنا دامن دیکھو. تو پہلے ضروری ہے جو شخص دوسری منزل کی طرف جانا چاہتا ہے، پہلے وہ پہلی منزل جو ہے اس کا تو اہتمام کرے، اللہ کا بندہ بنے، اللہ کی اطاعت کرے، رسول کی اطاعت کرے، اور اللہ کا کوئی حکم نہ توڑے، پوری طرح سرنڈر کرے. ادخلوا فی السلم کافہ، یہ میں کل بیان کر چکا ہوں کہ یہ اسلام یا یہ عبادت یا یہ تقوی جزوی نہیں ہو سکتا، کلی ہوگا، پوری زندگی میں ہوگا، ہمہ تن ہوگا، ہمہ وقت ہوگا، ہمہ وجوہ ہوگا. اب اس کے ساتھ ہی ہم نے جوڑا جہاد کو. اس کے لیے 3 جہاد کرنے پڑیں گے. ایک جہاد اپنے نفس سے، ایک جہاد شیطان سے جو نفس کو بھڑکاتا ہے، نفس میں پھونکے مارتا ہے، نفسانی خواہشات میں اشتعال پیدا کرتا ہے، برائیوں کو مزین کر کے پیش کرتا ہے. اور تیسرے بگڑے ہوئے معاشرے سے، وہ معاشرہ کہ جو آپ کو غلط راستے پر چلنے کے لیے دباؤ ڈالتا ہے. اگر ہجوم ایک طرف کو جا رہا ہو، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، اس رخ پر چلنا بہت آسان، اس کے خلاف چلنا بہت مشکل. ہو سکتا ہے بہت زور لگا کر آپ 5 قدم آگے بڑھیں اور ایک ریلا آئے 10 قدم پیچھے لے جائے آپ کو، یہ ہوتا ہے. تو یہ جہاد کی تین ایسپیکٹس جو ہیں پہلی منزل کے جہاد کے، وہ ہم کل پڑھ چکے. اب یہاں صبر کا لفظ سمجھیے. 2 صبر ہوں گے تو یہ کام ہو سکے گا. علماء کرام نے اس کے لیے کیا اصطلاحات وضع کی؟ صبر علی الطاعہ اور صبر عن المعصیہ. جیسے اطاعت اور تقوی ایک ہی چیز کے 2 رخ ہیں. اللہ کا حکم ماننا اطاعت، اللہ کے حکم کو نہ توڑنا تقوی. اسی طرح صبر علی الطاعہ، اطاعت پر جم جانا، قائم ہو جانا، سہارنا، ناگوار چیزوں کو برداشت کرنا. بڑی سخت سردی پڑ رہی ہے، فجر کا وقت ہے، گرم پانی کا اہتمام نہیں ہے. اب اس وقت فجر کی نماز کے لیے اٹھنا، ٹھنڈا پانی اگر ہے تو وضو تو کرنا ہوگا، اس ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا، اس وقت لحاف سے نکلنا ہی بہت مشکل، ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا اور مصیبت. یہ جب تک انسان میں صبر کا مادہ نہ ہوگا ممکن ہی نہیں. اس کو کہیں گے صبر علی الطاعہ، اطاعت پر صبر کرنا. ناگواری محسوس ہو رہی ہے لیکن اس ناگواری کو برداشت کرتے ہوئے انسان اللہ کے حکم کے اوپر جمع رہے، اللہ کے حکم پر عمل کرے. یہ کیا ہے؟ یہ صبر ہے. اگر یہ صبر نہیں ہے تو ظاہر بات ہے کہ انسان اللہ کے اس حکم پر عمل نہیں کر سکے گا. اسی طریقے سے اب منفی رخ لیجئے. میں نے مثال دی تھی نا، ایک شخص رشوت پیش کر رہا ہے، آپ کہیں میجسٹریٹ ہیں یا کہیں آپ اور کسی ایسی پوزیشن میں ہیں کہ آپ اس کو کوئی ناجائز فائدہ پہنچا سکتے ہیں، اور وہ آپ کو رشوت پیش کر رہا ہے. مال وہ چیز ہے جو نفس کو محبوب ہے. نفس جو ہے وہ آپ کو پٹی پڑھا رہا ہے کہ لو اس کو قبول کر لو.
اس وقت اگر آپ اپنے آپ کو تھامیں گے نہیں، روکیں گے نہیں، تو کیسے آپ کر سکیں گے اس ٹیمپٹیشن کا مقابلہ؟ یہ ہوگا صبر عن المعصیہ، معصیت سے اپنے آپ کو روکنا اور صبر کرنا۔ دیکھیے اس کی کتنی اعلیٰ مثال ہے سورہ یوسف میں۔ حضرت یوسف علیہ السلام جوان ہے، نہایت حسین ہے، پھر وہ عورت جو ہے امرأۃ العزیز، اتنے بڑے سرکاری افسر کی بیوی، وہ گناہ کی دعوت دے رہی ہے، اس وقت اپنے آپ کو تھامنا۔ قرآن مجید نے کہا ہے نا کہ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، اس عورت نے تو اس برائی کا قصد کیا ہی تھا، حضرت یوسف کی طرف پیش قدمی کی ہی تھی، یوسف بھی کرتے اگر اپنے رب کی دلیل کو نہ دیکھ لیتے۔ اس وقت اللہ نے خصوصی دستگاری فرمائی، دستگیری، اس لیے کہ انسان کا نفس تو ظاہر بات ہے، وہ تو انسان کو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبات میں آتا ہے کہ آپ جب بھی کہتے تھے کہ اے لوگو اللہ کا تقوی اختیار کرو، تو سب سے پہلے اپنے نفس کو مخاطب کرتے تھے، اوصیکم و نفسی بتقوی اللہ، لوگوں میں تمہیں بھی وصیت کر رہا ہوں۔ دیکھیے یہ اوصیکم وہی آ گیا، اوصا یوسی ایسان باب افعال، اوصیکم و نفسی بتقوی اللہ، لوگوں میں تمہیں بھی وصیت کر رہا ہوں اور اپنے نفس کو بھی وصیت کرتا ہوں کہ وہ اللہ کا تقوی اختیار کرے۔ تو یہ نفس کو تھامنا، روکنا ان چیزوں سے جو اسے مرغوب ہے، یہ ہے صبر عن المعصیہ۔ اور جو حکم دیا جا رہا ہے اس پر عمل پیرا ہونے میں جو ناگوار صورت پیش آ رہی ہے، نفس تو چاہ رہا ہے سو، ادھر معلوم ہے کہ اذان ہو چکی ہے، فجر کی جماعت کا وقت ہے، وہ کشمکش ہو رہی ہے، اس وقت جو ہے نفس کے اس تقاضے کو پیچھے ڈال کر اور اللہ کے حکم پر کاربند ہونا، یہ کیا ہے؟ صبر علی الطاعہ، اطاعت پر صبر، معصیت سے صبر، ایک مثبت صبر، ایک منفی صبر، یہ دو صبر ہوں گے تو پہلی منزل سر ہوگی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب آئیے دوسری منزل۔ دوسری منزل کیا تھی؟ یاد کیجئے، دعوت، تبلیغ، تلقین، نصیحت، دوسروں کو کہنا، اسی میں امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ اب یہاں کیا ہوگا؟ اس میں چاہتا ہوں کہ ذرا ایک آیت کے حوالے سے، میں نے کل کہا تھا نا کہ وہ تین باتیں میں یہاں چھوڑ رہا ہوں، وہ تین باتیں آج سمجھ لیں۔ وہ تین باتیں ہیں سورہ نحل کی ایک آیت کے حوالے سے، اتنی چھوٹی وہ ہے کہ وہ آپ کو یاد ہو جائے گی۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن، بلاؤ اپنے رب کے راستے کی طرف، دعوت دو اپنے رب کے راستے کی طرف، تین چیزوں کے ذریعے۔ پہلی چیز بالحکمہ، حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ، دلیل کے ساتھ، برہان کے ساتھ۔ دوسری چیز موعظہ حسنہ، اچھی نصیحت، خوشنما نصیحت۔ اور تیسری چیز وجادلہم باللتی ہی احسن، جدال حسنہ، جھگڑا، مجادلہ، مناظرہ، لیکن وہ بھی خوبصورتی کے ساتھ۔ اب ان تین چیزوں کی اہمیت کو سمجھیے بدقسمتی سے ہمارے ہاں یہ جو تین لیولز ہیں دعوت کے، ہم ان کو بھول گئے، اور ان میں سے ہر ایک کی جو اہمیت ہے وہ ہمارے سامنے نہیں ہے۔ یہ تو میں مانتا ہوں کہ یہ صرف نبی کی ذات ہوتی ہے جو اتنی جامع ہوتی ہے کہ وہ تینوں لیول پر بیک وقت کام کرتے ہیں، اور غیر نبی سے آپ اس کی توقع نہیں کر سکتے۔ شخصیتوں کے اندر جو محدود اوصاف ہوتے ہیں وہ کسی ایک لیول پر بھی کام کر لے تو بہت بڑی بات ہے، تینوں لیول پر کام کرنا جو ہے وہ تو جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے وہ انبیاء کے لیے تو ہوتا ہے۔ وہ تین لیول کیا ہے؟ دیکھیے، ہر سوسائٹی میں، ہر معاشرے میں ایک اونچا طبقہ ہوتا ہے، اونچا میں دولت کے اعتبار سے نہیں کہہ رہا، اونچا سیاسی اقتدار کے اعتبار سے نہیں کہہ رہا، اونچا طبقہ ذہنی اعتبار سے، فکری اعتبار سے، عقلی اعتبار سے، جنہیں آپ کہتے ہیں انٹیلیجنسیا، جنہیں آپ کہتے ہیں انٹلیکچوئل مائنورٹی۔ ہوتا تو ہے بہت تھوڑا سا، مائنورٹی ہے، وہ اکثریت نہیں ہوتی، اکثریت عوام الناس کی ہے۔ انٹیلیجنسیا تو تھوڑا ہوگا، انٹلیکچوئل مائنورٹی اسے کہتے ہی مائنورٹی ہے۔
کہ وہ عقلیت ہوتی ہے ذہین عقلیت، اسی کے لیے ایک اور اصطلاح استعمال ہوتی ہے دی برین ٹرسٹ آف دی سوسائٹی۔ آج کل امریکہ وغیرہ میں تھنک ٹینکس، یہ ایک خاص ان کے ادارے وجود میں آ رہے ہیں کہ مفکرین کو جمع کیا جائے اور ان کی جو فکری صلاحیتیں ہیں ان سے استفادہ کیا جائے۔ اب ایک آدمی جو ہے وہ بظاہر تو بیٹھا نظر آ رہا ہے، کوئی کام ہی نہیں کر رہا ہے، آپ کو کیا پتا وہ فکری اور ذہنی اعتبار سے کس فضا میں ہے، کس عالم میں ہے، وہ کیا کر رہا ہے، کیا سوچ رہا ہے، آپ کو کیا پتا۔ علامہ اقبال کی بعض تفسیریں آپ تصویریں دیکھی ہوں گی، یوں بیٹھے ہیں، معلوم ہوگا بڑا نکما آدمی ہے، یہ کیا سر جھکائے بیٹھا ہوا ہے، لیکن آپ کو کیا پتا کہ وہ فلسفے کی کون سی گتھیاں سلجھا رہا ہے، کون سا مسئلہ اس کے سامنے زمان و مکان کا کوئی مسئلہ ہے، علم کی ماہیت کا کوئی مسئلہ ہے، اور غلطاؤں پیچا انسان۔ اب میں کیا عرض کروں، مضمون ذرا ہٹ رہا ہے۔ یہی کیفیت تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خاص دور میں، وہی کے آغاز سے متصلاً قبل اور وہی کے آغاز کے کچھ دیر بعد تک یہی تفکر، غور و فکر میں ڈوبے ہونے کی کیفیت تھی، جس میں کہ خطاب ہوا ہے کمبل میں لپٹ کر لیٹنے والے اب کھڑے ہو جاؤ، اے لحاف میں لپٹ کر لیٹنے والے اب کھڑے ہو جاؤ۔ یہ مزمل اور مدثر کیوں کہا؟ کیونکہ جب کوئی شخص غور و فکر میں ڈوبا ہوتا ہے، کوئی فکر ہے ذہن پر، سوچ بچار میں غرق ہے، تو وہ دوسروں سے تعلق منقطع کرتا ہے۔ اور عرب کا ایک خاص مزاج تھا، وہ اپنی چادر اپنے گرد لپیٹ کر یا لیٹ جاتے تھے یا بیٹھ جاتے تھے، اور چادر کو ایک ٹینٹ کی شکل میں اپنے گرد تان لیتے تھے۔ اب بھی ہمارے ہاں خود پاکستان میں پٹھانوں میں اس کا رواج موجود ہے، چادر کا جو وہ استعمال کرتے ہیں، اس کے بہت سے استعمالات ہوتے ہیں، جو کندھے پر چادر پڑی ہوتی ہے ان میں سے ایک یہ بھی ہے، اس کو اپنے گرد لپیٹا اور دنیا سے منقطع کر لیا۔ یہ کیفیت حضور کی رہی ہے، اسی کے لیے تو غار حرا میں جا کر آپ وہاں پر جو کرتے تھے کیا کرتے تھے؟ ویلکم ٹو 360 اسلامک اسکالرز چینل۔ قرآن، حدیث اور اسلامی معلومات کی بہترین ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک، کامنٹ اور سبسکرائب ضرور کریں۔